گر تو خواہی مسلمان زیستن، گر تو خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جزبہ قرآن زیستن، اور رمز قرآن روح ایمان جان دین، رمز قرآن روح ایمان جان دین، است حب رحمت للعالمین۔ یہ تھے سید احتشام عباس جو نہایت ہی خوبصورت انداز میں آقا کریم کی بارگاہ میں اپنی حاضری لگوا رہے تھے۔ اب بلا تاخیر و تمہید میں حضرت علامہ مولانا حفیظ اللہ مصطفی صاحب سے ملتمس ہوں کہ آپ درس قرآن ارشاد فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ الحمدللہ رب العالمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام تعریف و توصیف، حمد و ثنا اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد حضور تاجدار مدینہ، تاجدار انبیاء، معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں عقیدتوں، ارادتوں اور نیازمندیوں کا خراج پیش کرنے کے بعد انتہائی عزت و تکریم کے لائق جلوہ فراز مقتدر علماء، معزز و محتشم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ بلد سے 2 آیات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ دعا ہے اللہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قابل عمل باتوں پر ہم سب کو عمل کر کے زندگی کی راہوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد رحمان ہے لا اقسم بہذا البلد، ارشاد فرمایا شہر مکہ کی قسم۔ مکۃ المکرمہ وہ عظیم شہر ہے جس کی عظمت کے حوالہ جات جو ہیں بہت سارے ہیں۔ کسی ایک حوالے کی وجہ سے اس شہر کی قسم نہیں اٹھائی گئی، یعنی کہ خیال آیا کیونکہ اس کی عظمت کے حوالہ جات بہت زیادہ ہیں، تو یہ خیال آیا کہ شاید کہ اللہ نے اس شہر کی قسم اس لیے فرمائی کہ یہاں چپے چپے پہ نبیوں نے قدم جمائے ہیں۔ اس کی عظمت کا ایک حوالہ یہ بھی ہے کہ یہاں بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے، جس پر ہر وقت اللہ کی 120 رحمتیں اترتی ہیں۔ بیت اللہ کو دیکھنا عبادت ہے، اور پہلی نظر جب اللہ کے گھر پہ پڑے، حاجی جو بھی دعا مانگے اللہ دعا قبول فرماتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے گھر میں حاضر ہوئے، بیت اللہ پہ نظر پڑی تو انہوں نے سب سے پہلے یہ دعا کی کہ یا اللہ تو مجھے مستجاب الدعوات بنا دے،
کہ میں جو بھی دعا کروں وہ قبول ہو جائے۔ میرے کریم آقا فرماتے ہیں، ایک شخص، توجہ چاہوں گا، لمبا سفر کر کے آیا اور وہ اللہ کے گھر میں آ کے لمبے لمبے ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہا تھا۔ فرمایا اللہ اس کی دعا قبول کیسے کرے؟ اس کے تن پہ جو پیرہن ہے حرام کا، اس کے پیٹ میں جو لقمہ ہے وہ بھی حرام کا۔ ارشاد فرمایا کہ جو ایک لقمہ حرام کا کھاتا ہے اللہ 40 دن دعا ہی قبول نہیں کرتا۔ حرام کے پیسوں سے حج عمرہ جو کرے گا تو کیا قبول ہوگا؟ دعائیں اس کی مستجاب ہوں گی؟ ایک لقمہ حرام کا کھائیں تو 40 دن دعا قبول نہیں ہوتی۔ میرے آقا فرماتے ایک شخص نے 10 درہم میں لباس خریدا، اس میں 9 حلال کے تھے اور ایک ساتھ حرام کا شامل کر لیا، تو فرمایا اگر وہ اس کا لباس خریدے اور پہن کر کے نماز کے لیے آئے تو فرمایا اللہ اس کی نماز ہی قبول نہیں فرمائے گا۔ دیکھیں ایک بندہ 1 من دودھ جمع کرے اور اس میں 1 قطرہ پیشاب کا ڈال دے تو کیا ہوگا؟ سارا دودھ ہی پلید ہو جائے گا نا۔ تو ایک بندے نے سارا دن محنت کی، دہاڑی لگائی، اس نے 500 روپیہ کمایا اور آتے ہوئے اس نے اس گھر سے کوئی چیز چرا لی یا وہ ساتھ کوئی اور شامل کر لیا تو وہ سارا مال ہی اس کا جاتا رہا نا۔ جس کا جز حرام ہے اس کا کل بھی حرام ہے۔ تو لباس پہن کے نماز پڑھے گا تو اللہ نماز بھی قبول نہیں کرے گا۔ اصل ہم لوگ کثرت کے چکر میں پڑ گئے ہیں، برکت مانگنا ہم لوگ بھول گئے ہیں۔ جب کثرت کی چکر ہوگی تو میرے بھائی پھر حلال حرام کی تمیز نہیں رہے گی۔ جو نیچے ہے وہ اوپر دیکھے گا نا، اوپر والا اس سے اوپر دیکھے گا، تسکین نہیں ملے گی۔ لیکن جب آپ نیچے دیکھنا شروع کر دو گے نا، وہ ساغر نے کہا تھا گھر شکستہ صحیح مگر اپنا تو ہے۔ آپ جب نیچے دیکھیں گے نا کہ جس کے پاس گھر چھوٹا ہے اور اس کا چھت بھی جو ہے وہ بارش کے قطرے بھی ٹپکتے ہیں اور ساتھ جو ہے وہ 2 کروڑ کا مکان ہے، وہ 2 کروڑ والے کو نہ دیکھے، وہ اپنے سے نیچے دیکھے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس اپنا گھر بھی نہیں ہے، وہ کرائے کے مکان پہ اور مال کے مکان جو جب اس کا جی چاہتا ہے وہ چھٹی کروا دیتا ہے، کہیں ہمسائے اچھے مل گئے کہیں نہ ملے۔ جب نیچے دیکھیں گے تو تسکین کے قافلے اتریں گے۔ میرے رسول فرماتے ہیں جو دنیا کے معاملے میں نیچے اور دین کے معاملے میں اوپر دیکھتا ہے، فرمایا اللہ اس شخص کو صابرین اور شاکرین کی صف میں لکھ دیتا ہے۔ لیکن ہماری کہانی الٹی ہے، ہم دنیا کے معاملے میں اوپر دیکھتے ہیں، سائیکل والا موٹر سائیکل والے کو وہ اس سے اوپر دیکھتا ہے تو غم ختم نہیں ہوگا۔ جب اوپر دیکھیں گے تو غم بڑھے گا، جب نیچے دیکھنے کا مزاج ہوگا تو تسکین کے قافلے اتریں گے۔ سعدی شیرازی کا کسی نے جوتا چرا لیا، سب سے آسان کام ہے جوتا چرانا، جو پسند آیا پہن کے چلے گئے، جو پورا آیا پہن کے چلے گئے۔ تو سعدی کا بھی کسی نے چرا لیا، اس زمانے میں بھی لوگ جوتے چراتے تھے۔ دل میں خیال آ گیا کہ اتنا بڑا عالم ہے اور ننگے پاؤں باہر جا رہے ہو، لیکن 2 قدم باہر رکھے تو آگے ایک شخص کو دیکھا کہ اس کے پاؤں سلامت نہیں تھے، وہی سجدہ کیا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میرے پاؤں تو سلامت رکھے ہیں۔ یہ نیچے دیکھنے کا مزاج ہے تو تسکین کے قافلے اترے۔ لیکن جب ہم کثرت کے چکر میں بڑھتے ہیں نا تو پھر حرام حلال کی تمیز بھول جاتے ہیں، پھر آگے بڑھنے کا غم جو ہے وہ انسان کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے۔ بھائی جان سیدھی سی بات ہے، ملنا وہی ہے جو نصیب کا ہے، جو مقدر کا ہے۔ جو مقدر کا ہے اس سے زیادہ نہیں ملے گا، یہ آپ کی مرضی ہے، اسے جائز طریقے سے حاصل کر لو چاہے ناجائز طریقے سے۔ نہج البلاغہ کا حوالہ ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سفر میں تھے تو راستے میں ایک بدو ملا، آپ نے اس کو اونٹ کی نکیل دی، فرمایا میں ابھی آیا۔ جب واپس آئے تو اس نے اونٹ کی نکیل چوری کی اور بھاگ گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ کو ہانک کر کے بازار لے آئے۔ اچھا جس دکان پہ آ کے ٹھہرے چور وہ نکیل وہاں بیچ گیا تھا اور آپ نے دیکھ کر کے پہچان لیا، تو
تو دکاندار سے کہا کہ یہ کتنے کی ہے؟ تو اس نے کہا یہ 2 درہم کی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت آسمان کی طرف منہ کیا اور اللہ سے عرض کیا کہ یا اللہ گواہ رہنا، جب میں نے اونٹ بدو کو دیا تھا تو میں یہ نیت کر کے گیا تھا کہ جب میں واپس آؤں گا تو اس کو 2 درہم دوں گا، لیکن اس نے صبر ہی نہیں کیا، اس نے حلال کو چھوڑ کر کے حرام کو اختیار کر لیا۔ دیکھیے آپ کے اختیار میں ہیں، آپ کے ٹیبل پر لاکھوں روپے پڑے ہیں اور آپ نے صرف ایک سائن کرنا ہے، قلم چلنا ہے، تو وہ لاکھوں روپیہ آپ کے گھر آئے گا، لیکن آتا ہوا حرام کا پیسہ اگر آپ وہاں رک کر کے وہی حضرت علی والی بات آسمان کی طرف منہ کرو، رب سے کہو کہ مالک یہ نہیں لینے، میں نے حرام نہیں لینا حلال لینا ہے، تو اللہ اچھے طریقے سے آپ کو وہ پیسے ضرور دے گا۔ میں اسی طرح کہوں گا، ہمارا جو شعبے سے تعلق ہے، دین تو کاروبار ہے ہی نہیں نا، دین کو کاروبار بنانا بھی نہیں چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں 4 طرح کے لوگ ہیں، ایک ڈیمانڈ کرتے ہیں، ان کی ریشو بہت زیادہ ہے، اور ایک وہ ہیں جو ڈیمانڈ نہیں کرتے، دوبارہ وہاں جاتے بھی نہیں جہاں سے ہو کچھ نہ، ایسے لوگ بہت تھوڑے ہیں، اور ایک وہ ہیں جنہیں مذہبی تنظیمات کی طرف سے معاملات ہوتے ہیں، اور ایک وہ ہوتے ہیں جو ڈیمانڈ بھی نہیں کرتے، جہاں سے کچھ نہ ہو پھر بھی چلے جاتے ہیں، تنظیم کی طرف سے بھی کوئی معاملہ نہیں ہوتا، وہ انگلیوں کے پوروں پہ گنے جا سکتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جب توکل کی کہانی آتی ہے، جو نصیب کی بات آتی ہے، تو پھر ہمیں بھی اس پہ قائم رہنا چاہیے نا، یہ تو نہیں نہ کہنا چاہیے کہ اکاؤنٹ میں اتنے بھیجو گے تو پھر ہی آؤں گا، گاڑی پیٹرول پہ چلتی ہے۔ تو اگر یہ رویے ہمارے ہوئے تو ہمیں بھی اس بات سے سیکھنا ہوگا، ملنا تو ہے نا یار، ہاتھ پھیلا کے بھی ملنا ہے، بے نیازی سے بھی ملنا ہے، تو کتنا ہی اچھا ہے کہ آپ بے نیاز رہو، ہاتھ پھیلاؤ گے تو ذلیل ہو جاؤ گے، اور آپ کی عزت اتنی دیر تک ہے جتنی دیر آپ کے پاس فن ہے، آپ کو بولنا آتا ہے، آپ کی بات لوگ سنتے ہیں، زبان خاموش ہوئی، فن کمزور ہوا تو فنکار کی بھی عزت گئی، سیدھی سی بات ہے۔ آپ اتنی دیر آپ کو لوگ، بچپن میں ہم ایک نعت سنتے تھے، وہ چھوٹا سا بچہ ہوتا تھا، وہ نور والا آیا ہے پڑھتا تھا، اور اس نے لاکھوں روپیہ کمایا تھا، لیکن آج کل وہ نظر ہی نہیں آتا، گلا اس کا گیا، فنکار گیا، فن گیا اور فنکار بھی ختم۔ ہم کہتے ہیں کہ آپ دین کو دھندا نہ بناؤ، دین کو کاروبار نہ بناؤ، تمہارے نصیب کا تمہارے گھر تک آئے گا، یہ ہمارا ایمان ہے۔ میں قبلہ کے ساتھ ایک سفر میں تھا، تو حضرت کی عادت ہے کہ بیان کر کے پیچھے پلٹ کے بھی نہیں دیکھتے، تو جلدی سے گاڑی میں بیٹھے اور رکنا، میزبان سے ملنا، اس کا مطلب واضح ہوتا ہے، سمجھ آتی ہے کہ یہ کس لیے رک رہے ہیں۔ خیر گاڑی میں بیٹھے ہم 5-6 کلومیٹر آگے چلے گئے تو میزبان محفل کی کال آئی، اس نے کہا حضرت ٹھہریے، آپ سے کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ خیر ہم وہاں رکے، اس نے تحائف اور ہدیہ بھی پیش کیا، اور جب وہ واپس گئے، گاڑی آگے چلی تو پیچھے پلٹ کے حضرت نے دیکھا تو فرماتے بیٹا رکنا نہیں، جو مقدر کا ہوتا ہے وہ پیچھے بھی آ جاتا ہے، نصیب کا آپ کو ضرور ملے گا۔ اگر ہم لوگ بھی اس کو دھندا بنا لیں، ہمیں حضرت زمانے طالب علمی میں ایک بڑی بات اکثر کہا کرتے ہیں، بیٹا لا تما لا منا لا جمع، تما نہیں کرنا، تما نہیں کرنا، لوگوں کی جیبوں پر نظر نہیں، جیب کے نیچے دھڑکنے والا دل وہاں نظر ہونی چاہیے، وہ اللہ کتوں کو رزق دیتا ہے، تم اس کے بندے ہو، محروم نہیں رکھے گا۔ یعنی یہ باتیں ہم اپنے بچپن میں سنتے تھے، بار بار سنتے تھے۔ جب میں اس میدان میں اترا تو میں نے ایک دفعہ اپنی شکایت حضرت سے کی کہ حضرت تقاضا نہیں ہوتا، لیکن کبھی کبھی نفس شیطان ظاہر ہے یہ بھی تو ساتھ ساتھ ہے، روڑے اٹکاتا ہے، خیال آ جاتا ہے کہ یار اتنا لمبا سفر کر کے گیا ہوں، تو جنہوں نے بلایا انہیں تو احساس ہونا چاہیے۔ میں نے کہا یہ بات بھی کیوں دل میں آتی ہے، آپ سے ہمارا تعلق ہے اور آپ نے ساری زندگی بے نیازی میں گزاری ہے، پیچھے پلٹ کے نہیں دیکھتے اور رویے سے بھی محسوس نہیں کرواتے، لیکن یہ دل میں میرے کیوں آتی ہے؟ میں نے کہا کوئی تعویذ، کوئی عمل، کوئی وظیفہ بتا دے۔ تو آپ نے فرمایا بیٹا اگر دل میں بات آنے لگے تو جو ملے اس کو اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا کرو۔ ایک عالم کو، ایک مبلغ کو، ایک دائی کو جب ان راہوں پہ چلے تو اس کو اتنا مخلص ہونا ضروری ہے۔ تو بات یہ میں عرض کر رہا تھا کہ توکل بہت بڑی دولت ہے، یہ توکل ہمیں بھی کرنا چاہیے نا، کہ بے نیازی والا معاملہ ہمارا بھی تو ہونا چاہیے نا۔ تو جو نصیب کا ہوتا ہے وہ مل کے رہتا ہے، اور کتنا ہی اچھا طریقہ ہے کہ یار آپ حلال اور جائز طریقے سے لو، ہاتھ پھیلا کے ذلیل ہو جاؤ گے۔ اور اس شخص نے جس نے اونٹ کی نکیل چوری کی تو اس پہ حضرت علی فرماتے میں نے نیت کی تھی 2 درہم دینے تھے،
اس نے حلال رستے کو چھوڑ کر حرام والے کو اختیار کیا. تو بھائی جان، اگر آپ کثرت کے چکر میں پڑو گے تو پھر حلال کی تمیز اٹھ جائے گی. اللہ سے کثرت بھی مانگو، میں یہ نہیں کہتا نہ مانگو، ضرور مانگو، لیکن اللہ سے برکت بھی مانگا کرو. ہم برکت نہیں مانگتے، ہم کثرت کے چکر میں ہوتے تو حلال حرام کی تمیز نہیں رہتی. تو 10 درہم میں جس نے لباس خریدا ایک حرام کا تھا تو فرمایا نماز بھی قبول نہیں ہوگی. وہ شخص جو اللہ کے گھر میں جا کے لمبے لمبے ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے اللہ، یعنی دعائیں کرتا ہے، حضور فرمایا دعا قبول کیسے ہو؟ تن پہ پیرہن حرام کا، پیٹ میں لقمہ حرام کا. یار اگر رزق پاک نہ ہو تو باطن میں اجالے نہیں اترتے. میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ کتنا بڑا نام گزرا ہے. آپ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کرتا کہ حضرت یہاں بڑی عجیب سی کیفیت ہے، ہلچل کوئی نہیں. تو آپ فرماتے سحری کے وقت آنا. آپ نے بلا لیا، وہ حاضر ہوا، دوزانہ بٹھایا، فرمایا کہ توجہ دل کی طرف کرو. آپ نے توجہ دی تو پوچھا کچھ نظر آیا؟ کہا حضرت کچھ نظر نہیں آیا. آپ نے پھر دل کی طرف توجہ کی، کہا کچھ نظر آیا؟ کچھ نظر نہیں آیا. تو آپ فرماتے بیلیا ناراض نہ ہوئی. تو آپ نے فرمایا یا تو حرام زادہ ہے یا پھر تیرے مال میں حرام کی آمیزش ہے. رزق پاک نہ ہو تو دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی، من میں روشنی بھی نہیں اترتی، اندر جو ہے وہ اجالے نہیں اترتے یار. اور اگر رزق پاک ہو تو ہاتھ اٹھنے کی دیر ہوتی ہے، اجابت کے دروازے اللہ کھول دیتا ہے. میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ تھے. آپ کی عادت تھی کہ آپ نماز پڑھ کے، نماز فجر پڑھ کے فوری وضو خانے کی چھت پہ چڑھ کے وظیفے میں مشغول ہو جاتے تھے. آپ نماز پڑھ کے جب وضو خانے کی چھت پہ بیٹھے تو جو نمازی لوگ تھے انہوں نے کہا آج میاں صاحب سے دعا کرواتے ہیں. بارش نہیں ہو رہی تھی اور ایسے زاویے میں کھڑے ہو گئے جہاں سے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ آسانی سے نظر آ رہے تھے. خیال تھا کہ وہ نظر اٹھائیں گے تو ہم زبان سے نہیں کچھ کہیں گے، ہاتھ کے اشارے سے کہیں گے کہ دعا کریں. میاں صاحب اچانک نظر اٹھاتے تو وہ ہاتھ کے اشاروں سے کہتے ہیں کہ دعا کریں. آپ نظریں جھکا لیتے ہیں اور پھر دزدیدہ نگاہوں سے انہیں دیکھتے ہیں اور پھر وہ ہاتھ اٹھا کے کہتے دعا کریں تو آپ پھر نگاہیں جھکا لیتے. 2 3 4 دفعہ یہ عمل ہوا اور میاں صاحب موج میں آ گئے، مسکرا پڑے، آسمان کی طرف منہ دیکھ کیا اور کیا کہتے ہیں کہ ربا ہن پا بھی دے. صرف اتنا کہا کہ ربا ہن پا بھی دے تو چھم چھم می برسنا شروع ہو گیا تھا. اگر رزق پاک ہو تو دعائیں قبول ہوتی ہیں. رابعہ بصری کے پاس لوگ گئے نا کہ دعا کرے، بارش نہیں ہو رہی، تو انہوں نے جھاڑو پکڑا، ویڑے میں پھیرنا شروع کر دیا اور پھر کیا کہتی کہ یا اللہ ویڑا میں صاف کر دیتا ہے، ترونکا تو لا دے. تو رب نے ترونکا بھی لگایا تھا یار. ان لوگوں کی دعائیں اس لیے قبول ہوتی تھی، ان کا رزق پاک تھا. مکہ المکرمہ کی عظمت کا ایک حوالہ یہ ہے کہ وہاں بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے جس پر 120 رحمتیں اترتی ہیں. پہلی نظر میں جو دعا کی جائے وہ دعا قبول ہوتی ہے. تو میں نے ساتھ یہ ضمناً کچھ باتیں عرض کی کہ اگر رزق پاک نہ ہو تو دعا قبول نہیں ہوتی. اس شہر مکہ کی عظمت کا ایک حوالہ یہ بھی ہے کہ وہاں حجر اسود ہے، وہ جنت سے آیا ہوا پتھر جسے حاجی لوگ بڑے شوق سے چومتے ہیں. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی جب طواف کعبہ کرتے ہوئے حجر اسود تک آئے تو آگے بڑھ کر کے اس کو چوم لیا اور اس سے کلام کیا کہ تو ایک پتھر ہے، جنت سے آیا ہے، نہ کسی کو نفع دے سکتا ہے اور نہ ہی کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی میں تمہیں چوم رہا ہوں. کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ تمہیں میرے محمد نے چوما ہے. میں فرض محبت ادا کر رہا ہوں، کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں. صحابہ تو یار حضور کی اداؤں سے بھی پیار کرتے تھے. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹنی پہ سوار ہے اور گول چکر لگانے لگے. دیکھنے والے نے تعجب کیا اور پوچھ لیا کہ بھائی آپ خیریت سے یہ چکر لگا رہے، اس میں کوئی حکمت ہے؟ کہا مجھے بھی نہیں پتا. تو کہا پھر چکر کیوں لگا رہے ہو؟ تو کہا ایک دن میں نے رسول اللہ کو اسی جگہ پہ اونٹنی پہ سوار دیکھا اور گول چکر لگاتے دیکھا. میں نے اپنے محبوب کو یہ عمل کرتے دیکھا، آج محبوب کی یاد آئی تو اس یاد کو تازہ کرنے کے لیے میں نے بھی یہ عمل کر لیا. وہ اداؤں سے پیار کرتے تھے.
غالباً ابن عمر ہی تھے، ایک سفر میں تھے تو راستے میں ایک شجر آیا، قادآور تھا، اور گزرنے لگے تو سر جھکا لیا، سر جھکا کر کے گزر گئے۔ جو 7 دوست تھے انہوں نے تعجب سے کہا کہ عجیب کہانی ہے کہ اگر اس درخت کا قد چھوٹا ہوتا، آپ تکلف سے گزرتے تو بات سمجھ میں آتی، کیونکہ جھاڑی سے نہ الجھ جائیں، جبکہ یہاں تو تکلف سے گزرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ دیکھیں یہ مائک ہے، اگر میں یہاں سے گزروں گا تو ظاہر ہے یہ اس کا قد چھوٹا ہے، یہاں کر کے ہے تو میں سر جھکا کے گزروں گا، ورنہ اس کے ساتھ الجھ جاؤں گا۔ اور اگر یہ سیدھا کھڑا ہو تو میں یوں سر جھکا کے گزروں تو آپ کہیں گے خیریت تو ہے، ضرورت ہی کوئی نہیں تکلف کی۔ جب انہیں شجر سے کے پاس سے گزرتے ہوئے جب اس کے نیچے سے گزرتے ہیں تو سر جھکا کے گزرتے ہیں، قادآور درخت ہے۔ سوال کیا حضرت ناراض نہیں ہونا، یہ درخت قادآور ہے، سر جھکا کے کیوں گزر رہے ہو؟ تو آپ فرماتے ایک دن میں حضور کے ساتھ سفر میں تھا اور اسی راستے سے ہمارا گزر ہوا۔ کہتے اس وقت اس درخت کا قد چھوٹا تھا اور حضور جب گزرے تو سر جھکا کے گزرے۔ کہا گو کہ بڑا ہو گیا ہے لیکن میرے محبوب سر جھکا کے گزرے تھے، میں تو محمد عربی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ تو وہ حضور کی اداؤں سے پیار کرتے تھے۔ حجر اسود کا بوسہ حضرت عمر نے دیا تو کیا کہا؟ تجھے اس لیے چومتا ہوں کہ تجھے میرے محمد نے چوما ہے۔ اچھا آپ وہاں جاؤ نا تو وہاں آپ رات 2 بجے بھی جاؤ تو وہاں ہجوم عاشقہ نظر آئے گا، وہاں دھکم پیل والا ماحول ہوتا ہے۔ ویسے احتیاط ہی کرنا چاہیے، دھکے نہیں دینے چاہیے، اس کا احترام بہر صورت ہمیں اس کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ خیر جو حجر اسود تک پہنچتا ہے اس کے پاس زیادہ وقت نہیں ہوتا، وقت اس لیے نہیں ہوتا کہ وہاں ٹھہرا جاتا ہی نہیں، 2-3 سیکنڈ ہوتے ہیں۔ اگر کوئی بڑا پہلوان کہے نا کہ میں نے یہاں 10 منٹ ٹھہرنا ہے، جس طرح ہم لوگ یہاں واپس آگے لوگوں کو بتاتے ہیں جی میں تو جو نا وہ ریاض الجنہ میں گیا تو 2 گھنٹے وہاں سے اٹھا ہی نہیں، حالانکہ یہ اچھی بات نہیں، آپ نے 2 نفل پڑھے، آپ کے پیچھے پوری دنیا سے لوگ آئے ہوئے ہیں، ان کا بھی حق ہے۔ آپ صفہ کے چبوترے پہ بیٹھے ہو 2 منٹ بیٹھو یار، 2 نفل پڑھو، آگے بڑھو، لوگوں کو موقع دو۔ تقاضا یہی ہے نا، یہ کوئی فخر والی بات نہیں کہ آپ وہاں 2 گھنٹے بیٹھے رہے ہیں۔ ہم پتہ شرطہ آتا تھا میں پھر نفل لے لیتا تھا۔ یار تقاضا یہ ہے، محبت یہ ہے کہ آپ دوسروں کو بھی موقع دو نا۔ ہم تو جتنی بار بھی گئے ہیں بس 2 نفل نصیب ہوئے، اللہ کا شکر ادا کرتے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو تقاضا یہ تھا کہ آپ 2 نفل پڑھو، یعنی کہ یہاں آ کر کے ہم بتاتے کہ ہم نے اتنی دیر وہاں گزاری، حالانکہ یہ لوگوں کے ساتھ بھی تعاون کرنا چاہیے۔ لیکن حجر اسود پہ ایسی کہانی نہیں، کوئی بندہ آپ کو یہ نہیں آگے کہے گا کہ میں حجر اسود پہ 5 منٹ ٹھہرا رہا، کوئی یہ بھی دعویٰ کرنا میں 2 منٹ وہاں ٹھہرا رہا تو میں مانوں گا ہی نہیں، اس کی وجہ وہاں ٹھہرا جاتے ہی نہیں۔ اگر کوئی پہلوان بننے کی کوشش کرے گا یا تو پاؤں تلے آئے گا یا پھر ہاتھوں کی ہتھیلیوں پر آئے گا اور اٹھا کے باہر پھینکا جائے گا۔ وہاں صرف 2 سے 3 سیکنڈ ملتے ہیں۔ اور آپ نے کبھی یہ منظر دیکھا ہونا، ہمیں تو بڑا لطف آتا ہے جب حاجی کو دیکھتے ہیں حجر اسود تک پہنچتا ہے، اس کے پاس 3 سیکنڈ ہوتے ہیں، 2 سیکنڈ ہوتے ہیں، اور یار وہ 2-3 سیکنڈ کے اندر پورے پتھر کو چوم لیتا ہے۔ ایک دفعہ چوم لیا، آگے بڑھو، جو پیچھے اسے بھی موقع دو۔ لیکن دیوانہ 2 سیکنڈ میں پورے پتھر کو چومتا ہے۔ کیوں چومتا ہے؟ یار وہ دراصل محمد عربی کے لبوں کو تلاش کر رہا ہوتا ہے، شاید کہ میرے سونے محمد نے یہاں لب رکھے ہو، شاید کہ اوپر جو ہے وہ بوسہ لیا ہو، شاید کہ اس پتھر کو نیچے سے چوما ہو، وہ دراصل محمد عربی کے لبوں کو تلاش کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس کی عظمت کا ایک حوالہ یہ بھی ہے کہ وہاں چاہے زمزم ہے، وہ پانی جس کو نسبت حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ہے، وہ ٹھنڈا پانی جس کو ٹھوکر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ماری تو وہ پانی جو ہے وہ زمین سے نکلا، اور وہ پانی بڑا متبرک ہے، اس کو کھڑا ہو کے پینا یہ اس کا پروٹوکول ہے۔ اور وہ پانی کو عام نہیں، اس پانی کو جس نیت سے پیا جائے اللہ دعا بھی قبول کرتا ہے۔ وہ پانی دوا بھی ہے، وہ پانی شفا بھی ہے، وہ پانی غذا بھی ہے۔ جو نیت کرو، جو دعا کرو اللہ قبول بھی فرماتا ہے۔ حج کا موسم ہے اور ایک بہت بڑے عالم حج کے لیے آئے ہوئے تھے، اور لوگوں نے جب انہیں دیکھا تو لائن میں کھڑے ہو کر مصافحہ کرنے لگے، ان سے ہاتھ ملانا لوگ فخر جانتے تھے۔ اور کسی دیوانے نے جب دیکھا کہ میری باری آنے میں تو کچھ وقت لگے گا، وہ لائن میں نہیں کھڑا ہوا،
وہ سیدھا جو ہے وہ چاہے زمزم پہ آیا، وہاں آ کر کے پانی پیا اور پی کر کے دعا کر کے واپس آیا، اور اس نے کہا حضرت ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ کہا پوچھئے۔ کہا میں نے سنا ہے کہ آب زمزم کو جس نیت سے پیا جائے دعا قبول ہوتی ہے۔ کہا ہاں قبول ہوتی ہے۔ تو کہا میں ابھی ابھی پی کے آیا ہوں۔ تو کہا کیا مانگا ہے؟ کہا میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں آپ سے اللہ کے رسول کی 100 احادیث سنوں۔ تو آپ نے لوگوں سے معذرت کی، کہا تم میرے پاس آ جاؤ اور میں تمہیں محمد عربی کے 100 فرامین سناتا ہوں۔ جس نیت سے پیا جائے اس پانی کو اللہ دعا قبول فرماتے۔ اس شہر مکہ کی عظمت کا ایک حوالہ مقام ابراہیم ہے، وہ پتھر جس کی چھاتی پہ ابراہیم علیہ السلام کے قدم لگے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے قدم کسی ایک پتھر پہ تو لگے نہیں تھے، وہ تو سارا علاقہ ہی پتھریلا تھا، لیکن اس کو کیوں محفوظ رکھا گیا؟ وہ اس لیے کہ اس پتھر کی چھاتی پہ کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے میرے محمد کا میلاد پڑھا تھا۔ ربنا وابعث فیہم رسولا، دیکھ اللہ تیرا بابرکت گھر تعمیر ہو گیا، اب تو اس پیارے رسول کو بھیج دے۔ اس کی عظمت کا ایک حوالہ یہ بھی ہے کہ وہاں صفا مروہ ہے، یہ دو پہاڑیاں جس کو نسبت حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے تو اللہ سے مانگ مانگ کے بیٹا لیا، کتنے سال لگ گئے، دعائیں کرتے رہے، بڑھاپے میں چاند سا بیٹا ملا اور جی بھر کے دیکھا بھی نہیں، تو اللہ کا حکم آ گیا کہ اس بیٹے کو اپنے سے جدا کرو اور جہاں آج بیت اللہ ہے وہاں چھوڑاؤ۔ اچھا دوستوں کہ جب آپ کو وہاں چھوڑنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام آئے، یعنی ایسا نہیں ہوا کہ کسی رشتہ دار کے ہاں نہیں چھوڑ کے آئے کہ یہاں بستی آبادی ہے، میرے بیٹے کا خیال بھی رکھا جائے گا، یا کوئی مہینے 2 مہینے بعد ملاقات بھی ہو جائے گی۔ ایسے علاقے میں چھوڑا جہاں نہ شجر سایہ دار تھا، جہاں نہ شجر پھلدار تھا، جہاں پانی کی ایک بوند بھی نظر نہیں آ رہی تھی، یہاں چھوڑ کر کے ابراہیم علیہ السلام، وہاں وہ 4 پہاڑ تھے، ایک جبل ابی قبیس اور جبل عمر، 2 اور پہاڑ تھے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو لے کر کے ابراہیم علیہ السلام جب مکہ میں آئے اور اپنی بیوی کو چھوڑ کر واپس جانے لگے، غالباً آپ کی عمر اس وقت 24 سال تھی یا اس سے کم زیادہ ہوگی، اور آپ جانے لگے تو حضرت حاجرہ 3 میل تک ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چلی اور کیا کہتی کہ ہمیں یہاں وحشت اور تنہائی میں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ آپ نے پھر عرض کیا کہ ہمیں یہاں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ آپ نے کلام نہیں کیا، آپ نے پھر کہا اور ساتھ ہی کہتی کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ فرمایا ہاں حاجرہ یہ میرے اللہ کا حکم ہے۔ تو آپ فرما دی شوق سے جائیے، وہ ہمیں ضائع ہونے، آپ جائیے وہ ہمیں ضائع ہونے نہیں دے گا۔ تو پھر اللہ کی بندی نے وہاں تنہائیاں اور رات کی وحشت بھی کاٹی۔ حفیظ جلندری اس وادی کا نقشہ بیان کرتا ہے کہ وہ وادی تھی جہاں وحشت بھی قدم رکھتی تھی ڈر ڈر کے، جہاں پھرتے تھے آوارہ تھپیڑے بادے سر سر کے، جہاں نہ پھول کھلتے تھے، جہاں نہ گھاس اگتی تھی، مگر وہ سرزمین تھی کہ آسماں بھی جھک کے ملتے تھے۔ حضرت حاجرہ نے پھر وہ تنہائیاں اور وہ وحشت والی راتیں گزاری، اور جب بیٹے نے پیاس کا مطالبہ کیا، بھوک کا مطالبہ کیا، ممتا تڑپی، اور آپ نے ان 2 پہاڑیوں پہ دوڑ لگا دی۔ یہ 3.5 کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے۔ آج تو راستے آسان ہو گئے نا، جگہ جگہ پہ پانی میسر ہے اور اے سی لگے ہوئے ہیں، وہاں تو کہانی اب اور ہے نا، لیکن وہاں جب گزرتے ہیں تو وہ یادیں تازہ تو ہوتی ہیں، طبیعت میں عجیب سی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ تو حضرت حاجرہ نے وہاں دوڑ لگائی، 7 چکر لگے، تو وہاں پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پاؤں کو ٹھوکر ماری، ٹھنڈے پانی کا چشمہ جاری ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی نشانیاں قرار دی اور قیامت تک اس کو عبادت کا درجہ دیا گیا۔ صفا مروہ پہ دوڑنا واجب ہے، اور فرمایا اتنی دیر تک حاجی کا حج قبول نہیں ہوگا جتنی دیر تک ان راہوں پہ، جن راہوں پہ میری بندی حاجرہ دوڑی تھی، اگر دوڑے گا نہیں تو حج قبول نہیں ہوگا۔ پھر قیامت تک کے لیے غوث، کتب، ابدال، ولی سب وہاں بوڑھے بچے جوان دوڑتے ہیں، تو دوڑنے کو عبادت کا درجہ دیا گیا۔ اس شہر مکہ کی عظمت کا حوالہ صفا مروہ بھی ہے، وہاں مزدلفہ ہے، مینا ہے، اس کی عظمت کے بہت سارے حوالہ جات ہیں۔ ذہن میں خیال آیا کہ شاید کہ اللہ نے مکہ المکرمہ کی قسم اس لیے فرمائی کہ یہاں بیت اللہ ہے،
شاید کہ اللہ نے اس شہر مکہ کی قسم اس لیے کھائی کہ یہاں حجر اسود ہے، شاید کہ اس شہر کی قسم اللہ نے اس لیے کھائی کہ یہاں مقام ابراہیم ہے، شاید کہ اس لیے قسم فرمائی کہ یہاں چاہے زمزم ہے، شاید کہ اس شہر کی قسم اس لیے کھائی کہ یہاں صفا مروہ ہے، شاید کہ اس لیے کھائی کہ یہاں مزدلفہ ہے، منا ہے، شاید کہ اس لیے قسم فرمائی. لیکن جواب ملتا ہے یہ متبرک مقامات سب اپنی جگہ پر، لیکن اس شہر کی قسم اس لیے نہیں کھائی کہ یہاں بیت اللہ ہے، اس شہر کی قسم اس لیے نہیں کھائی یہاں حجر اسود ہے، مقام ابراہیم ہے، اور چاہے زمزم ہے، صفا مروہ ہے، مزدلفہ ہے، منا ہے. تو قسم کس لیے فرمائی؟ فرمایا اس شہر کی قسم اس لیے کہ اس شہر میں محمد عربی کے ڈیرے ہیں، یہاں میرے محبوب رہائش پذیر ہیں. مجھے اس مکے کی قسم اس لیے کہ یہاں میرے محبوب رہتے ہیں. صدر ہر جا کے نشینت صدر است، صدر جس جگہ پہ بھی بیٹھ جائے نا وہی جگہ مقام صدر بن جاتی ہے. حضور مکے میں ہے تو مکہ افضل، حضور مدینے میں تشریف لے جاتے ہیں تو مدینہ افضل ہو جاتا ہے. یار جب حضور جنت میں چلے جائیں گے تو جنت افضل ہو جائے گی. مدینے کو فضیلت حضور کے مبارک قدموں سے ملی. واصف علی واصف کہتے ہیں شرف مکان کا نہیں ہوتا، شرف مکین کا ہوتا ہے. وہ یثرب تھا، بیماریوں کا گھر تھا، لیکن سونے محمد کے قدم لگتے ہیں اللہ مدینے کی خاک میں شفا رکھ دیتا ہے. مکہ بھی افضل اور مدینہ بھی افضل، ان کی افضلیت کا سبب میرے محبوب کی ذات ہے. حضور مکے میں ہے تو وہ مکہ افضل، مدینے میں آ جاتے ہیں تو مدینہ افضل ہو جاتا ہے. آپ کو مکہ کی حاضری نصیب ہو، مدینہ الرسول کی حاضری نصیب ہو تو وہاں کے آداب کا خاص ہمیں خیال رکھنا چاہیے. مدینہ میں جاؤ تو سیدی اعلی حضرت نے لکھا ہے کہ وہاں آنکھیں بھی پوری نہ کھولو، یہ اس شہر کا ادب ہے. اور امام مالک نے 40 سال روزے رسول پہ درس حدیث دیا ہے، اور ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے کتاب کا ورق پلٹا ہو اور آواز بھی پیدا ہوئی ہو. لے سانس بھی آہستہ کہ دربار نبی ہے. ادب کا حیث زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردمی آیت جنید و با یزیدی جا. یہ وہ جا ہے جہاں با یزید اور جنید بغدادی بھی آئیں تو سانسوں کو روک کے آتے ہیں. وہاں سانسوں کا شور بھی بے ادبی کہلاتا ہے. امام مالک جب مدینے کی گلی بازار سے گزرتے دیوار کے ساتھ لگ کے گزرتے، کندھے زخمی ہو جاتے. کسی نے کہا حضور والا حضور کے شہر مدینہ کے گلی بازار اتنے تنگ سوڑے تو نہیں کہ آپ دیوار کے ساتھ لگ کے گزرتے ہو؟ تو آپ فرماتے یار ان راہوں سے میرے محبوب گزرے ہیں. احتیاط اس لیے ہے کہ کہیں بے خبری میں میرا پاؤں وہاں نہ آ جائے جہاں میرے محبوب کے قدم لگے ہیں اور میں بے ادبوں میں نہ لکھ دیا جاؤں. اس چوکھٹ کا ادب ہمارے اوپر ضروری ہے. یار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری وصال کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں دیوار کھڑی کر دی، اور وہ دیوار آج بھی ہے جہاں میرے محبوب کی پیشانی لگتی تھی وہاں دیوار کھڑی کر دی. اور جہاں حضور کے قدم لگتے تھے ابو بکر مصلی کھینچ کے پیچھے لے جاتے ہیں. جہاں سونے محمد کے قدم ہوتے ہیں وہاں ابو بکر کی پیشانی لگتی ہے. اس چوکھٹ کا ادب ہمارے اوپر فرض ہے. لیکن معذرت سے کہوں گا ہم جب مدینہ میں جاتے ہیں نا تو ہم وہاں بھی جا کر کے جھلوں والے کام کرتے ہیں. یہ دیکھیے ہم یہاں ہیں نا، ہم جمعہ کی نماز کے بعد کسی بڑے اجتماع کے بعد جب درود و سلام پڑھتے ہیں ہاتھ باندھے ہیں، نظریں جھکی ہوئی ہیں، تصور مدینہ باندھا ہوا ہے اور آنکھیں وضو کر رہی ہیں. شہر مدینہ کی یاد میں جو ہے وہ ہم تڑپ رہے ہیں، رقص بسمل کے تماشے ہیں، کیفیت بدلی ہوئی ہے. تو تقاضا یہ تھا کہ جب آپ بابو السلام سے داخل ہو، حضور کے بالکل قریب پہنچ گئے ہو یار، تو وہاں تو کیفیت اور بدلنی چاہیے تھی نا. مجھے ایک دوست نے کہا کہ ہم نے ایک بزرگ سے کہا وہاں وہ بڑے پرانے مدینہ میں رہتے ہیں کہ ہمیں کیسے پتا چلے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام کر کے ہیں اور حضور کی بارگاہ میں ہمارا سلام قبول ہو گیا ہے. کوئی ایسی روشنی، کوئی ایسی نشانی ہے کہ ہمارا دل گواہی دے کہ ہمارا سلام بارگاہ رسالت مآب میں قبول ہو گیا ہے. تو بڑی خوبصورت بات جو سیدھی دل کو جا لگی، وہ کہتا ہے گزرتے مواجہ شریف کے سامنے اگر تمہاری آنکھوں میں اتھرو اتر آئے نا تو سمجھ لو کہ حضور کی بارگاہ میں تمہارا سلام قبول ہو گیا ہے. اور ہم نے جب بابو السلام میں داخل ہوئے تو ہم نے کیا کیا، معذرت سے کہوں گا، ایک ہاتھ میں 5 ریال کا جوتا ہوتا ہے اور دوسرے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے اور لائیو کال چل رہی ہوتی ہے، اور مواجہ شریف کے سامنے سے گزر رہے ہیں. کیا حیثیت اس 5 روپے کے جوتے کی؟ اور لائیو کال میں کیا کہتے ہیں کہ حضور کو سلام کر لو.
ہم اپنے رشتہ داروں کو، گھر والوں کو کال کر کے کہتے ہیں سلام کر لو، معذرت سے صاحب حضور کیا آپ کے موبائلوں کے محتاج ہیں؟ دلوں کے رابطے کمزور ہو گئے یار ہمارے۔ حضور والی مدینہ کو خواب میں ملے، فرمایا جامی کو روک لو، روک لیا گیا، وہ بیس بدل کے پھر آئے۔ حضور فرماتے وہ پھر آ رہا ہے، روک لیا گیا، پھر بیس بدلا، پھر آئے۔ حضور فرماتے وہ پھر آ رہے ہیں، اب کے بار جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا۔ حضور خواب میں ملے، کہا یہ کیا کیا؟ کہا حضور یہ باز ہی نہیں آ رہے تھے؟ تو میرے نبی فرماتے جس شوق و ورفتگی سے جامی آ رہا تھا نا، فرمایا اس کی محبت کا تقاضا تھا کہ میں قبر انور سے باہر نکل کے اس کا استقبال کرتا۔ اصل تو دلوں کے رابطے ہیں جو کمزور ہو گئے۔ ہم جب واپس آتے لوگوں کو فخر سے بتاتے جی 12 ربیع الاول کو ہم نے وہاں نعرے لگائے، ہم نے اونچی اونچی آواز میں درود و سلام پڑھا، شرطے ہمیں باز کرتے لیکن ہم نے پرواہ نہ کی۔ او بھائی آج بھی وہ حکم ہے جو حضور کے زمانے میں حکم تھا کہ سانسوں کا شور بھی بے ادبی ہے۔ وہاں تو یقین جانو قدم نہیں رکتے، جہاں ہم جھالیوں میں جھانک جھانک کر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں وہاں تو کیفیت یہ ہوتی ہے کہ میرے گدنے قدم اور ان کا حرم۔ بھئی آپ یہ دیکھو کہ حضور کے قدموں میں پہنچے اور ہم وہاں کام کیا کر رہے ہیں؟ یہ اللہ کا کرم۔ ہم نے لوگوں کو وہاں ہوٹلوں پہ جگڑتے دیکھا، وہاں لوگوں کو کھانے پہ جگڑتے دیکھا۔ تم تصور تو کرو کہ تم نے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے زندگیاں گال دی وہاں پہنچنے کے لیے، لیکن راستے میں جان دے دی، ساری زندگی تڑپ تڑپ کے گزار دی، اور تمہیں ہر سال بلا لیا جاتا ہے۔ آپ تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ وہاں تک پہنچ گئے ہو۔ لوگ کھانے پہ جھگڑا کر رہے ہوتے، وہاں کھانا اچھا نہیں ملتا، وہاں اچھا نہیں ملتا۔ ہم کہتے ہیں مدینے میں جاؤ، مکے میں جاؤ، کھانوں کے نام نہ رکھو یار، تم حضور کے شہر تک پہنچ گئے ہو۔ رہائش گاہ پہ جھگڑے ہیں، وہاں کھانے پہ جھگڑے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں یار جو ان راہوں پہ تڑپتے رہے۔ میرے ایک ٹیچر ہیں سلیم دلاوری، حفیظ طائب کے وہ شاگرد ہیں، صف اول کے شعراء میں ان کا شمار ہے، پنجابی میں لکھتے ہیں، بہت اچھا لکھتے ہیں، وہ خود کو کھینچ کر کے در حبیب تک لے جاتے ہیں۔ جنہوں نے نہیں دیکھا میں ان کی کیفیت بیان کروں گا، اور وہ کیا خوب لکھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں آساں دے بوئے کھل دے، درداں دے ورکے تھل دے، دکھاں دے چکڑ چل دے، اکھاں چوں ہنجو ڈل دے، لوں لوں دا سینہ پاڑ دے، آقا جی دل نو ساڑ دے، غوطے تے غوطہ کھا رہے ہیں، وہماں چ ڈبدا جا رہے ہیں، دسیاں نہ چننا تارے ہیں، رائیاں تو پچھ پچھ ہارے ہیں، جتھے خدا دا نور ہے وہ شہر کنی دور ہے، سوچا پکاندا جامنا، من وچ بٹھاندا جامنا، نقشے پکاندا جامنا، کر لے کرینا انج دا، ہونا مدینہ انج دا، ویلے نے ڈاڈے یا نبی، پلے نہیں ساڈے یا نبی، بیٹھے دراڈے یا نبی، امتی تہاڈے یا نبی، ہجراں دے پھنیر شوک دے، مڑ مڑ کے اے حقوق دے، آمن مرادہ پک کے، قسمت لے جاون دھک کے، سونا مدینہ تک کے، بہ جاواں جس دم تھک کے، ٹھنڈی ہوا جے وگ جائے، اکھ ذرا کو لگ جائے، کملی ذرا سرکا کے، مکھڑے تو پردہ چا کے، خواباں وچ پھیرا پا کے، آقا اے آکھن آ کے، راواں دی سختی جھل کے، آئیو دوروں چل کے، الفت دے ڈابو تر کے، ہو کے سلیم بھر کے، دل نو آنند آ گیا، سانو پسند آ گیا، کرم فرماؤ ساڈے تے حبیبی یا رسول اللہ، مدینے آن نہیں دیندی غریبی یا رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے اور بار بار نصیب فرمائے، اور نصیب فرمائے تو اللہ تعالیٰ با ادب حاضری نصیب فرمائے۔ جو لوگ زیارت حرمین کے لیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی عبادات، ان کے حج اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی بار بار در حبیب کی مکہ المکرمہ کی با ادب حاضری نصیب فرمائے۔ جو کہا سنا اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کے جذبوں سے مالا مال فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اے اللہ جو کہا سنا ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما، سب کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرما، قدم قدم پر حسنات عطا فرما، زندگی شان کی موت ایمان کی عطا فرما، سب کی جولیاں اللہ رحمت و رضوان سے بھرپور فرما۔ میرے مالک جو درس قرآن کے دائی ہیں ظہیر بھائی، دیگر جن کے رفقا جن کی محنت سے ہم سب یہاں جمع ہوتے ہیں، اے اللہ ان جوانوں کی محنت جستجو کاوش اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اے اللہ انہیں قدم قدم پر برکات نصیب فرما، قرآن کی نوکری میں زندگی اور اسی نوکری میں موت نصیب فرما۔ اے میرے مالک یہ بڑی حساس نوکری ہے، اللہ ہمیں خلوص عطا فرما، اپنی رضا کے جذبے نصیب فرما۔ جتنے آئے ہیں اللہ گھروں میں پہنچنے سے پہلے سب کے گھروں میں درس قرآن کی برکتیں بھیج دے، سب کو دنیا آخرت کی عزتوں سے مالا مال فرما،
میرے اللہ تیرے حضور دست بدعا ہیں، ہمارے فوت شدگان کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو ٹھنڈا منور خوشبودار بنا، اچھے اعمال قبول فرما۔ میرے مالک اس وقت جو کشمیر کے حالات ہیں، وہ مائیں بہنیں بیٹیاں اس وقت جس کرب میں گزر رہی ہیں، اللہ ان کی مدد فرما۔ اے میرے مالک ان کی مدد فرما۔ میرے مالک کشمیر کے مظلوم